بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اعتکاف آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کا خوب اہتمام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے امہات المومنین بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آخری عشرہ 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو ظاہری وصال فرمایا۔ پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات اعتکاف کرتے رہیں۔ اعتکاف کی بہت اہمیت و فضیلت احادیث نبوی میں آئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز کے اعتکاف کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل کرے گا، جن کی مسافت زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص خالص نیت سے بغیر ریا اور بغیر خواہش شہرت کے ایک دن اعتکاف بجا لائے گا، اس کو 1000 راتوں کی شب بیداری کا ثواب ملے گا، اور اس کے اور دوزخ کے درمیان کا فاصلہ 500 برس کی راہ کا ہوگا۔ ایک اور مقام پر سرکار دو عالم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں مغرب سے لے کر عشاء تک معتکف رہے، نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے سوا کوئی کلام نہ کرے، تو اللہ پر لازم ہے کہ اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرے۔ ایک اور مقام پر اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خالصتاً رمضان شریف میں ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کرے گا تو اس کو 300 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اندازہ لگائی، رمضان میں جب ایک دن اور ایک رات کی اتنی فضیلت ہے تو جو رمضان کے آخری عشرے کے پورے 10 دن اعتکاف کرے گا اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے ان نیکیوں کو وہ خود کرتا رہا ہو۔ ایک اور مقام پر رسول برحق نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، اس کے لیے ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ اعتکاف کی نیت سے اللہ کے واسطے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں، اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت، اعتکاف نفل یا مستحب واجب۔ اعتکاف نظر کا اعتکاف ہوتا ہے، جیسے کسی نے اعتکاف کی نظر مانی تو اب جتنے دن کا کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہے۔ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف صحیح نہ ہوگا۔ رمضان المبارک کے آخری 10 عشرے میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں اگر کسی ایک نے بھی کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سب مجرم ہوئے۔ رمضان المبارک کے اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بانیت اعتکاف چلا جائے، اور 29 یا 30 کا چاند نظر آنے کے بعد مسجد سے باہر نکلا جائے، اور اگر غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف کی سنت موقدہ پوری نہ ہوئی، بلکہ سورج غروب ہونے سے قبل مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے۔ جب سورج کے غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں تو یہ نیت کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ نفل اعتکاف کی تیسری قسم میں کوئی روزہ شرط ہے اور نہ ہی کوئی وقت کی کوئی قید ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں، جب تک مسجد میں رہیں گے بغیر محنت کے بھی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا، اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف کی نیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔
اگر دل ہی میں آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے سنت اعتکاف کرتا ہوں تو اعتکاف ہو گیا۔ زبان سے الفاظ بیان بے شک اپنی مادری زبان میں ہی کیوں نہ ہو کرنا بہتر ہے، مگر عربی میں نیت کرنا بہتر ہے۔ عام طور پر مسجد میں کھانے پینے سونے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر جب آپ نے سنت اعتکاف کی نیت کی تو آپ کو کھانے پینے سونے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا معتکف رات دن مسجد میں رہے اور وہیں کھائے پیے اور سوئے۔ اگر ان کاموں کے لیے باہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے لیے تمام مساجد سے افضل مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی اور پھر مسجد اقصیٰ، پھر ایسی جامع مسجد جہاں 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہو۔ اگر جامع مسجد میں نماز نہ ہوتی ہو تو پھر اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ اعتکاف کا اہم ترین رکن یہ ہے کہ آپ اعتکاف کے دوران مسجد میں ہی رہیں اور ہوائے ضروریہ کے سوا ایک لمحے کے لیے بھی مسجد کی حدود سے باہر نہ نکلے، کیونکہ اگر معتکف ایک لمحے کے لیے بھی شرعی اجازت کے بغیر حدود سے مسجد سے باہر چلا جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ دوران اعتکاف مسجد کے اندر ضرورتاً دینی باتیں کرنے کی اجازت ہے، لیکن حتی الامکان دھیمی آواز کے ساتھ اور احترام مسجد کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف اگر کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو 10 دن کی قضا کرنا ضروری نہیں، آپ کے ذمہ صرف 1 دن کی قضا ہے۔ جس دن اعتکاف ٹوٹا یہ حکم سنت موقوتہ اعتکاف کے لیے ہے، اور اگر نفل اعتکاف توڑ دے تو اس کی قضا نہیں، اور اگر منت کا اعتکاف توڑ دے تو اگر کسی مقررہ مہینے کی منت تھی تو باقی دنوں کی قضا کرے، ورنہ اگر علی الاتصال واجب ہوا تھا تو سرے سے پھر سے اعتکاف کرے، اور اگر علی الاتصال واجب نہ تھا تو باقی کا اعتکاف کرے۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔